الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر احباب، ہجرت کے تعلق سے میری گفتگو چل رہی تھی اور ہجرت کے معاملات کو لے کر کے جو جھوٹی روایتیں اس میں شامل کی گئی ہیں، ہاں یہ معلوم ہے کہ بہت سارے واقعات راستے میں جو صحیح تھے وہ پیش آئے تھے، جن کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن کچھ جھوٹی روایتیں بھی ہیں جو ہجرت کے تعلق سے گڑھ دی گئی ہیں۔ ان میں ایک روایت جو مشہور ہے کہ آپ غار ثور کے اندر تھے تو وہاں پر مشرکین جو آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، کھوج لگانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، ان میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عین جو ہے غار کے منہ پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ وہ پیشاب کرنے لگا برہنہ ہو کر کے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا یہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہ ہمیں دیکھتا تو یہ ہماری طرف برہنہ بیٹھ کر کے کبھی پیشاب نہیں کرتا۔ اس طرح سے روایت ہے، مجموع الزوائد کے اندر ہیثمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ابو یعلا نے بھی اسے نقل کیا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح کی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ جو مشہور روایتیں ہیں خاص طور سے اور بیان کیا جاتا ہے ہجرت کے موقع پر غار ثور کو لے کر کے مکڑی کا جالا تاننا اور اسی طرح سے کبوتروں کا گھونسلہ بنانا، وہاں پر غار کے منہ پر کبوتروں کا گھونسلہ بنا دینا اور اسی طرح سے مکڑی کا جالا تان دینا، کبوتر کا وہاں پر انڈا دینا، یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ چنانچہ امام بیہقی نے فرمایا، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، امر اللہ العنکبوت فنسجت فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسترتہ، اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غار کے منہ پر جالا تان دیا اور اس طرح سے اس نے آپ کو چھپا دیا۔ دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے آگے کہتے ہیں، وَأَمَرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنِ وَحَشِيَّتَيْنِ فَوَقَفَتَا بِفَمِ الْغَارِ، اللہ تعالیٰ نے دو جنگلی کبوتروں کو حکم دیا جنہوں نے غار کے منہ پر بیٹھ کر کے اسے ڈھک دیا، اور علامہ مقریزی نے اسی طرح سے امتاع السما کے اندر نقل کیا ہے، وَعَشَّشَتْ حَمَامَتَانِ عَلَى بَابِ الْغَارِ، کہ دو کبوتروں نے غار کے سامنے منہ پر گھونسلہ بنایا۔ تو اس طرح سے روایتیں گھونسلہ بنانے کی اور مکڑی کے جالا تاننے کی ہیں۔ علامہ البانی نے ان روایتوں کی چھان بین کی ہے اور اسے جو ہے اپنی سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ روایتیں چاہے وہ کبوتر کے گھونسلہ بنانے کا ہو، انڈا دینے کا ہو یا مکڑی کے جالا تاننے کا ہو، یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ امام بخاری نے منکر کہا ہے ان روایتوں کو اور علامہ البانی نے سرے سے ان تمام روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی کہانیاں خود صاحب واقعہ سے مروی نہیں ہے، نہ ہی ابو بکر سے اور نہ ہی اللہ کے رسول سے۔ اب بتائیے وہاں پر غار کے اندر کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے، ابو بکر صدیق تھے، لیکن یہ ساری روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ وہاں غار ثور میں ایسا ہوا، ابو بکر کو جو ہے سانپ نے ڈس لیا، وہاں کبوتر نے انڈا دے دیا، مکڑی کے جالا جو ہے تانا گیا اور وہاں فلاں آدمی گیا پیشاب کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے ایسا کہا، ابو بکر نے ایسا کہا، یہ ساری روایتیں ڈائریکٹ نہ تو اللہ کے رسول سے مروی ہیں نہ ابو بکر صدیق سے مروی ہیں، دوسرے لوگوں نے موقوف اور مرسل روایتیں تاریخ میں بیان کی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ روایتیں خود اللہ کے رسول بیان کرتے، کیونکہ اس کا گواہ وہی لوگ تھے، ابو بکر صدیق بیان کرتے اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان دونوں کے علاوہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا مسلمانوں میں سے، تو تیسرے لوگ اور چوتھے لوگ جو باہر کے لوگ بیان کر رہے ہیں ان کو کیسے پتہ چلا؟ ابو بکر صدیق نے نہ اسے بیان کیا، اللہ کے رسول نے اسے بیان نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے اس میں عجیب لطیفہ ہے۔ علامہ البانی نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اس طرح کی روایتیں جو لوگ نقل کر رہے ہیں اور اسے غار ثور سے، ابو بکر صدیق سے، اللہ کے رسول سے منسوب کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی نہیں تھا غار ثور میں، اللہ کے رسول نہ کچھ بیان کر رہے ہیں نہ ابو بکر صدیق بیان کر رہے ہیں، یہ دوسرے لوگ آخر کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے لطیفہ ان روایتوں کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر حصی طور پر بھی دیکھا جائے جو اس طرح کے واقعات ہیں تو وہ صحیح نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے غار ثور میں وہاں باقاعدہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس تعلق سے غار ثور کے تعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ان میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شخصیتوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی،
الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ جو ہے سورہ توبہ کے اندر 40 نمبر آیت باقاعدہ غار ثور کے تعلق سے موجود ہے کہ غار کے اندر جب وہ لوگ تھے، دونوں تھے، ابوبکر صدیق تھے، اللہ کے رسول تھے، جنہیں مکہ والوں نے، کافروں نے نکال دیا تھا، وہاں جا کر کے وہ چھپے ہوئے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے ابو بکر سے کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے سکینت نازل کی تھی۔ اللہ کی طرف سے جب سکینت اور رحمت کا نزول ہوتا ہے تو آدمی مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، چین سے رہتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ تو سکینت کا نزول ہوا تھا دونوں پہ۔ وَأَيَّدْهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کے لیے فوج باقاعدہ بھیجی تھی، فوج سے مدد کرنے کے لیے، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ بھائی کون سی فوج تھی؟ فرشتوں کی فوج تھی، جس کو تم نہیں دیکھتے، ظاہر سی بات ہے، نہ دکھنے والی جو فوج ہے وہ فرشتوں کی فوج ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کی، کافروں کی بات جو ہے نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات سب سے اونچی، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فرشتوں کو لگا رکھا تھا، جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اب ایسی صورت میں کبوتر مکڑی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ آ کر کے جالا تانے، وہ آ کر کے انڈا دیں، وہاں پہ گھونسلہ بنائیں؟ اور اگر انہیں مان بھی لیا جائے تو یہ کہہ کر کے کہ یہ بھی تو اللہ کی فوج ہے، یعنی جانور، اس طرح سے یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی طرف سے، چرند پرند، ان کو بھی فوج کہا گیا ہے، جند اللہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی فوج کا کام لے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا کہ اللہ نے ان کو فوج سے مدد کی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی اس میں شامل ہوں، تو کہا جائے گا نہیں نہیں، ایسا مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ آیت کے اندر جس فوج کا ذکر ہے اس میں جو ایسا ہے کہ جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، اور یہ تو دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، چاہے کبوتر ہو، مکڑی کا جالا ہو، جو نہیں دکھائی دیتی ہیں جو چیزیں، اور ان کو فوج کہا جاتا ہے، جند اللہ کہا جاتا ہے، وہ فرشتوں کی فوج کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے فرشتوں کی فوج کے ذریعے سے ان کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی، کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تو اس طرح کی روایتیں چھ معنی دارت، تو ان کے جھوٹ ہونے کے لیے یہی آیت کافی ہے جو غار ثور کے تعلق سے آیت نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ کی 40 نمبر۔ سراقہ بن مالک کا جو واقعہ بتلایا گیا کہ انہوں نے کیسے پیچھا کیا، اس کے اندر جو صحیح واقعہ تو میں نے بتلا دیا کہ کیسے کیسے پیش آیا تھا، اور اللہ کے رسول نے امان نامہ لکھ دیا، وہ چلے آئے۔ اس میں بعض روایتوں میں ایک اضافہ ہے، کیف بک اذا لبست سوار کسریٰ، سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنے ہوں گے۔ یہ بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے کب کہی؟ ظاہر سی بات ہے وہی جب وہ پیچھا کر رہے تھے ہجرت کے موقع پر، اور ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے، انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، اور انہوں نے امان نامہ لکھنے کے لیے کہا، اللہ کے رسول نے لکھ دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی، یعنی کچھ روایتیں جو ہیں جیسے صحیح بخاری وغیرہ کی ہیں، یہ بات اس میں نہیں ہے، لیکن بعض دوسری روایتیں جو ہیں وہ بھی، وہاں بھی تفصیل سے پورا واقعہ ہے، اس میں یہ ٹکڑا بھی داخل کر دیا گیا ہے۔ تو صحیح روایتوں کی روشنی میں محققین یہ بات بتلاتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا دوسری ضعیف روایتوں کے اندر شامل کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں باقی جو واقعہ ہے وہ اپنی جگہ پہ، سراقہ بن مالک کا پیچھا کرنے کا جو واقعہ ہے، ان کے گھوڑے کا پاؤں جو ہے دھنسنے کا واقعہ، اور پھر جو ہے ان کی قسمت آزمائی کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے جو ہے امان نامہ لکھنے کا واقعہ، اور انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارا پورا سامان لے لیجیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں کچھ چاہیے، بس یہ ہے کہ ہمارے معاملے کو تم چھپا کے رکھنا مکہ والوں سے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور اس میں جو یہ واقعہ اگلا جو ایک جملہ ملایا گیا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا سراقہ اس وقت جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے، کیف بک اذا لبست سوار کسریٰ۔ ہجرت کے واقعے میں اس جملے کا داخل کرنا، یہی دراصل منسوب جو کیا گیا ہے، یہ جملہ کہتے ہیں یہ حسن بصری کے ایک مرسل روایت میں ملایا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں صحیح روایت میں یہ واقعہ، یہ جملہ نہیں ملایا گیا ہے۔ دراصل ایک دوسری تاریخی روایت ہے، حسن بصری سے مروی ہے، اس کے ساتھ یہ جملہ ملا ہوا ہے، اسی کو ہجرت کے واقعے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ وہ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تھا،
وہاں کے خزانے کا مالک مسلمان ہوئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے غزوہ خندق کے موقع پر اس کی پیشین گوئی کی تھی۔ خندق جس وقت مسلمان کھود رہے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک پتھر کو اللہ کے رسول نے توڑا تو فرمایا کہ مجھے قیصر کے خزانے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی رومیوں کے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کسریٰ کے خزانے دکھائی دے رہے ہیں، صنعاء کی چابیاں دکھ رہی ہیں، یعنی یمن۔ نہیں، گویا اشارہ تھا اس میں کہ یمن ہو، کہ ایران ہو، کہ روم ہو، یعنی ملک شام ہو، یہ سارے علاقے جو ہے مسلمان فتح کریں گے، اور وہاں کے خزانے جو ہیں ان کے مالک ہوں گے مسلمان۔ تو حالانکہ اس وقت جو ہے منافقین نے مذاق بھی اڑایا تھا کہ ابھی جو اپنی جان بچانے کی پڑی ہوئی ہے اور کفار جو ہیں مکہ والے حملہ کرنے والے ہیں، ہم لوگ خندق کھود کر کے اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے ہوئے، اور یہ جو ہے خوشخبری سنا رہے ہیں، پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ جو ہے ایران اور روم اور اسی طرح سے یمن کے وہاں کے مالک بنیں گے مسلمان۔ حالانکہ آپ دیکھیں جو ہے اس وقت یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں، ایران اور روم، یہ دونوں اس وقت دنیا میں سپر پاور طاقتیں تھیں۔ اللہ کے رسول جن کے بارے میں پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ دونوں کے خزانوں کے مالک ہوں گے مسلمان، تو ظاہر سی بات ہے منافقوں نے اس لیے مذاق اڑایا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جیسے اس وقت جو ہے کوئی کمزور ملک کہے کہ جو ہے روس اور امریکہ کو ہم فتح کریں گے تو ایک آدمی مذاق ہی اڑائے گا۔ تو اس لیے حالانکہ بھائی نبی تھے، اگر انہوں نے کہا تو وہ سچی بات ہوگی، وہ ایک طرح سے معجزہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے خندق کے وقت اس بات کی پیشین گوئی کر دی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہ دونوں واقعہ مکمل ہو گیا، پیشین گوئی مکمل ہو گئی۔ ملک شام کو بھی فتح کیا گیا، وہاں سے عیسائیوں کو نکالا گیا، اور اسی طرح سے ایران کو بھی، جو کہ وہ لوگ عراق تک پورا قابض تھے، ہیرا پر قبضہ کیا گیا، جہاں پر ان کی جو ہے دارالسلطنت تھی۔ رستم جو ہے مارا گیا، سارے لوگ، یعنی جو آخری بادشاہ تھا ان کا یزداجرد جو تھا، کسریٰ جو آخری تھا، یزداجرد ثانی کو مارا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے حضرت عمر کے دور میں پورا ہوا، وہاں کے خزانے کا مالک ہوئے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ لوگ چونکہ کنگن پہنا کرتے تھے، وہ لوگ دونوں ہاتھوں میں، کسریٰ والے، ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، وہ لوگ اپنے ہاتھ میں کنگن پہنتے تھے سونے کا۔ کسریٰ بن ہرمز جو تھا اس کے کنگن کو آپ نے لے کر کے سوراقہ کو پہنا دیا تھا، سوراقہ کو پہنا دیا، وہ دیہات میں رہتے تھے کہتے ہیں، وہاں سے بلایا گیا ان کو اور ان کو پہنایا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے بدن پورا بال سے بھرا ہوا تھا، وہ بالکل جو ہے دیہاتی ٹائپ کے لگتے تھے سوراقہ۔ ان کو بلا کر کے حضرت عمر نے ان کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنا دیا اور کہا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صلبہما کسریٰ ابن ہرمز والبسہما سوراقہ الاعرابی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے کسریٰ بن ہرمز سے ان دونوں کنگن کو چھین کر کے دیہاتی شخص سوراقہ کے ہاتھ میں پہنایا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب حضرت عمر یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے یہ کنگن پہنائے، چاہے ایک دیہاتی آدمی پہنے یا کوئی بھی پہنے۔ حالانکہ اسلام میں تو وہ حرام ہے سونا پہننا، اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، لیکن انہوں نے وقتی طور پر اس طرح سے اس کا اظہار کیا تھا، دکھایا تھا۔ تو بعض روایتوں میں عمر ابن خطاب کا واقعہ مذکور ہے، مگر اس کے اندر نبی کا قول ذکر نہیں ہے۔ وہاں پر صرف عمر بن خطاب کا یہ قول نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ بن ہرمز کے کنگن کو نکال کر کے، چھین کر کے ایک دیہاتی شخص سوراقہ بن مالک کو پہنا دیا ہے۔ بلکہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے تفصیل کہ وہ دیہات میں رہتے تھے سوراقہ، ان کے اندر دیہات کی ساری صفات پائی جاتی تھی، ان کے جسم پر بالخصوص بازوؤں پر اور پیروں پر گھنے بال اگے ہوئے تھے، تو انہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر کے کنگن پہنایا اور کہا اللہ اکبر، شکر ہے میرے رب کا جس نے کسریٰ کے ہاتھ سے چھین کر کے دیہات میں رہنے والے سوراقہ کو کنگن پہنائے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، البتہ دونوں واقعے اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ دونوں واقعے صحیح ہیں، مطلب یہ ہے کہ سوراقہ بن مالک کا واقعہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کے موقع پر پیش آیا وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن وہاں پر اللہ کے رسول کی طرف جو جملہ منسوب کیا گیا ہے کسریٰ کے کنگن والا، وہ واقعہ نہیں صحیح ہے۔ البتہ جو واقعہ پیچھا کرنے کا ہے وہ سب صحیح ہے۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ جو سوراقہ بن مالک کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا کسریٰ کے خزانے پر قابض ہونے کے وقت، اور
کسرا کو ختم کرنے کے وقت، ایران کی حکومت کو ختم کرنے کے وقت، وہاں کے خزانے پر مسلمانوں کے غالب ہونے کے وقت جو واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عمر نے جو کنگن پہنایا تھا ان کو، وہ واقعہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، دونوں واقعے اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جملہ جو منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کہا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا سراقہ جب تم کنگن پہنو گے کسرا کا، تو یہ جملہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ہجرت کے تعلق سے ایک جو بہت ہی مشہور چیز ہے، ہر سال یہ واقعہ پیش آتا ہے، طلع البدر علینا من سنیات الوداع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، جو یہ پڑھا جاتا ہے طلع البدر علینا من سنیات الوداع۔ تو یہ جو واقعہ ہے، کیا بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے بچے اور وہاں کی عورتیں یہ نظم جو ہے پڑھ رہی تھیں، یہ شعر گنگنا رہی تھیں، پڑھ رہے تھے لوگ مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں۔ یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، مدینہ کے اندر خواتین اور بچوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اس گیت سے کیا تھا، طلع البدر علینا من سنیات الوداع۔ دیکھیے یہ واقعہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ہی مشہور ہے، سارے لوگ اس کو ہر سال اس کو یاد کرتے ہیں۔ واقعہ جب آتا ہے، ہجرت کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل 12 ربیع الاول کا واقعہ خاص طور سے آتا ہے، اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اکثریت مسلمانوں میں صحیح چیز کیا ہے اس سے ناواقف ہے، اور غلط کیا چیز ہے وہ بھی نہیں جانتی ہے، تو یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اسے جو ہے عبیداللہ ابن عائشہ نے روایت کیا ہے، اور ان کے اور رسول کے درمیان، یعنی جو اس کے اصل راوی ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے، اب بتائیں جو ہے ایک طویل سلسلہ ہے، 228 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، کتنا لمبا واقعہ ہے، انہوں نے نقل کیا۔ یہ واقعہ تذکرۃ الموضوعات کے اندر موجود ہے۔ تذکرۃ الموضوعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو موضوع من گھڑت روایتیں جمع کر دی گئی ہیں اس کتاب کے اندر، وہاں پر یہ واقعہ منقول ہے۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے احادیث القصاص کے اندر نقل کیا ہے، یعنی جس سے ثابت ہوتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر عام طور سے ابن تیمیہ نے ضعیف اور موضوع روایتوں کو بھر دیا ہے، تاریخی روایتوں کو، جس کو قصہ گو واعظین عام طور سے بیان کرتے ہیں اپنے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں، وعظ و نصیحت میں، انہی روایتوں کو اس میں بھرا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہجرت کی تمام جو صحیح روایتیں ہیں اس میں اس واقعہ کی طرف کہیں اشارہ بھی نہیں ملتا ہے ادنا سا، کہ مدینہ والوں نے یہ نظم پڑھ کر کے، یہ گیت پڑھ کر کے، یہ پوری ایک گیت ہے، کئی سطروں پر، کئی لائن پر مشتمل ہے، طلع البدر علینا، کہ ان لوگوں نے استقبال کیا تھا آپ کا، کہیں نہیں اشارہ ملتا ہے، نہ حدیثوں میں نہ تاریخ کی کتابوں میں۔ تیسرے کہ اس گیت کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ لفظ موجود ہے، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، جئت شرفت المدینہ، آپ نے آ کر کے مدینہ کو شرف بخشا ہے، آپ کی آمد سے مدینہ کو شرف حاصل ہوا۔ مدینہ کا لفظ اس کے اندر آیا، حالانکہ یہ بات معروف ہے کہ اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں تھا، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، یثرب سے جانا جاتا تھا مدینہ، بعد میں مدینہ اس کا نام پڑا۔ طیبہ اور طابہ بھی اس کا نام آتا ہے بعض روایتوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے تو اس کو یثرب سے جانا جاتا تھا، اس کو مدینہ سے وہ نہیں معروف تھا۔ تو اس شعر کے اندر، اس گیت کے اندر مدینہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اس کو بعد میں گڑھا گیا ہے۔ مدینہ کا لفظ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اسے بعد میں لوگوں نے بنایا ہے، کیونکہ اس میں مدینہ کا لفظ نہیں ہے، جو اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے سے پہلے وہ مدینہ سے نہیں جانا جاتا تھا، بعد میں اس کو مدینہ سے جانا جانے لگا۔ مدینۃ النبی پہلے کہتے تھے، مدینۃ الرسول کہتے تھے، اللہ کے رسول نے اس کا نام یثرب بدل دیا کہ یثرب کا معنی صحیح نہیں ہے، تو آپ نے اس کا نام طیبہ رکھ دیا، طابہ رکھ دیا، مدینۃ الرسول سے، مدینۃ النبی سے اسے جانا جانے لگا۔ بعد میں اضافت کو ختم کر دیا گیا، مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول، یعنی نبی کا مدینہ۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اضافت کو ختم کر کے المدینہ اس کا نام رکھ دیا گیا الف لام کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ ایک پراپر سٹی کا نام ہو جائے۔ بہت بعد میں جو ہے، اور یہی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، المدینہ ہی ملے گا آپ کو، یا تو مدینۃ النبی ملے گا، مدینۃ الرسول ملے گا، یا پھر المدینہ ملے گا۔ بہت بعد میں ایک نام صوفیوں نے ایجاد کر دیا، مدینہ منورہ کہنے لگے وہ لوگ،
جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایسا شہر جو نور سے منور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو منور شہر ہے، وہ جو ہے وہ شہر مراد ہے، جس کو مدینہ منورہ بعد میں کہا جانے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر یہ اعتقاد لوگ رکھ کر کے، جب کہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یہ نام رکھا ہوا ہے جس کے اندر جو ہے ایک شرک اور بدعت کی بو پائی جاتی ہے، تو ہمارے خیال یہ نام نہیں بولنا چاہیے۔ مدینہ یا تو صرف المدینہ کہنا چاہیے، مدینہ کہنا چاہیے، پھر اس کو مدینہ طیبہ کہنا چاہیے، جو بھی کہیں آپ، لیکن مدینہ منورہ سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ بعد میں صوفیوں نے اس نام کو ایجاد کیا ہے کہ وہ شہر جو نبی کے نور سے منور ہے، مدینہ منورہ کا یہی مطلب ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے خیال اس نام سے بچنا چاہیے۔ چوتھے یہ کہ صحیح بخاری کی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ لڑکیاں خوشی سے اس وقت کہہ رہی تھیں اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جعل الاماء یقولن قدم رسول اللہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا مدینہ والوں کو اس قدر خوش تھے کہ اتنی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی ان کے ہاں، یہاں تک کہ جو بچیاں تھیں وہ کہہ رہی تھیں اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ تو اور اسی طرح سے مسند احمد کے اندر ایک روایت منقول ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اس کے الفاظ ہیں فاشتد الخدم والصبیان فی الطریق یقولون اللہ اکبر جاء رسول اللہ جاء محمد۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ بچے اور خادم اور چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ کے راستوں میں پھر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے خوشی سے اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ اکبر محمد آ گئے۔ تو محمد آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں مروی ہیں جو صحیح روایتوں میں ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہیں، مسند احمد کے اندر اس طرح کی روایتیں ہیں کہ مدینہ والے اس وقت بہت خوش تھے اور اس طرح کے بچے جو ہے اس طرح کے الفاظ کہہ رہے تھے، قدم رسول اللہ قدم محمد قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آ گئے، نبی آ گئے، محمد آ گئے، اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں موجود ہیں صحیح روایتوں میں۔ لیکن چاہے تاریخی صحیح روایت ہو یا حدیث کے اندر کوئی روایت موجود ہو جو کہ صحیح ہے، صحیح روایتوں میں کہیں بھی، چاہے تفسیر کی کتابیں ہوں، تاریخ کی کتابیں ہوں، حدیث کی کتابیں ہوں، یہ جو تلال بدر و علینا کر کے جو گیت ہے پورا، یہ کسی جو ہے صحیح روایت میں منقول نہیں ہے۔ ہاں خوشی میں وہاں پر مدینہ والے، وہاں کے بچے اور بچیاں اور جو دوسرے لوگ تھے، ان لوگوں کی طرف سے جو الفاظ منقول ہیں وہ صرف اتنے ہی ہیں کہ خوشی میں وہ لوگ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی آ گئے، محمد آ گئے، نبی آ گئے، اللہ اکبر، اس طرح کے الفاظ ضرور ملتے ہیں۔ آخری بات یہ کہ اس گیت کے اندر تلال بدر علینا من سنیات الوداع، سنیت الوداع کا ذکر ہے، اور یہ گھاٹی سنیت الوداع جو ہے یہ گھاٹی ہے، اس کا ذکر ہے اس کے اندر کہ سنیت الوداع کی طرف سے ہماری طرف چاند طلوع ہوا، یعنی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سنیت الوداع کی طرف سے۔ اور سنیت الوداع جب آپ دیکھیں گے یہ گھاٹی جو ہے یہ مدینہ کی طرف نہیں ہے، آپ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو آئے تھے قباء کے راستے سے آئے تھے اور یہ مدینہ کا راستہ ہے، ذوالحلیفہ سے ہوتے ہوئے آپ قباء آتے تھے اور قباء سے اس کے بعد مدینہ میں یہی جو ہے مکہ کا راستہ پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ہجرت کے موقع پر جو داخل ہوئے تھے وہ یہی راستہ تھا، لیکن سنیت الوداع جو ہے اس راستے میں نہیں پڑتا ہے، یہ سنیت الوداع بالکل اس کے اپوزٹ سائیڈ میں شمال میں تبوک کا راستہ جو ہے، مدینہ سے تبوک جانے کا جو مشہور راستہ ہے وہاں پر پڑتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے سنیت الوداع کا جو لفظ ہے تو اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ گیت اس موقع پر نہیں پڑھا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، کب یہ پڑھا گیا تھا؟ اگر ہم ہجرت پر نہیں مانتے ہیں جو اس کے بہت سارے ثبوت ہیں، تو یہ واقعہ، یہ نظم، یہ گیت کب پڑھی گئی تھی، تو اس پر بھی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں۔ i+TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں